ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھی عورت ایک چھوٹے گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ بہت مہربان، سمجھدار اور ہمیشہ خوش رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے۔ وہ اکثر اس کے پاس رہنمائی لینے یا اپنے مسائل بتانے آتے تھے۔ ایک دن گاؤں کا ایک نوجوان اس سے بولا، آپ ہمیشہ خوش کیوں رہتی ہیں؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کبھی اداس کیوں نہیں ہوتے؟ جب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو آپ کو کبھی برا نہیں لگتا؟ بوڑھی عورت نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میری جان، زندگی اتار چڑھاؤ سے بھری ہے۔ کچھ دن اچھے ہوتے ہیں اور کچھ دن خراب حالات ہوتے ہیں، لیکن میں نے سیکھا کہ خوشی اندر سے آتی ہے، باہر جو کچھ بھی ہو۔ وہ نوجوان الجھا ہوا تھا اور پوچھا، آپ کا مطلب کیا ہے؟ جب برے واقعات ہوتے ہیں تو کیسے خوش رہا جا سکتا ہے؟ عورت نے اپنی زندگی کی ایک کہانی سنائی۔ جب میں جوان تھی تو میرا ایک خاندان تھا، شوہر اور بچے تھے۔ ہم امیر نہیں تھے لیکن خوش تھے۔ اور ایک دن میرے شوہر بیمار پڑ گئے اور ہمارے پاس دوا خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی مگر وہ چل بسے۔ یہ میری زندگی کا سب سے افسوسناک دن تھا۔ میں بے تحاشا روئی۔ میں نے سوچا کہ میں کبھی خوش نہیں رہ سکوں گی، میں کبھی خوش نہیں ہو پاؤں گی۔ نوجوان نے دھیان سے سنی۔ جب بوڑھی عورت نے اپنی کہانی جاری رکھی، کچھ وقت کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ ہمیشہ اداس رہنے سے میرا شوہر واپس نہیں آئے گا۔ میرے بچے میری ضرورت رکھتے تھے اور مجھے دوبارہ خوش رہنے کا کوئی طریقہ تلاش کرنا تھا۔ میں نے زندگی کو مختلف انداز میں دیکھنا شروع کیا۔ میں نے سمجھا کہ زندگی میں اچھے اور برے لمحات آتے رہیں گے، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ برے لمحات میری خوشی نہیں چھین پائیں گے۔ نوجوان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، لیکن آپ نے یہ کیسے کیا؟ بوڑھی عورت مسکرائی اور بولی، ہر چیز صبح جب میں اٹھتا ہوں تو خود سے کہتا ہوں آج ایک نیا دن ہے اور میں کچھ خوشی کی چیز ضرور ڈھونڈ لوں گا۔ کچھ دن دوسرے دنوں سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ خوشی کی بات تلاش کر لیتا ہوں، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ شاید سورج نکل رہا ہو، شاید کوئی پھول کھل رہا ہو، یا شاید میں کسی دوست کو دیکھ لوں۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے۔ نوجوان لڑکے نے جو بات اس عورت نے کہی تھی اس پر غور کیا اور پوچھا، اگر واقعی کچھ برا ہو جائے تو پھر بھی تم کیسے خوش رہ سکتی ہو؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، آسان نہیں ہے، لیکن میں اپنے آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ سب کچھ گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ برے وقت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے۔ جب بھی کوئی بری بات ہوتی ہے میں خود سے کہتا ہوں کہ یہ بھی گزر جائے گا۔ میں ان اچھی چیزوں پر دھیان دیتا ہوں جو میرے پاس ابھی بھی ہیں، جیسے میری صحت، میرے دوست، یا بس یہ حقیقت کہ میں زندہ ہوں۔ خوشی ایک انتخاب ہے۔ تم چاہو تو برائیوں پر دھیان دے کر اداس ہو سکتے ہو، یا تم اچھائیوں کو تلاش کر کے خوش رہ سکتے ہو۔ یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ممکن ہے۔ نوجوان نے بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا آس کی دانہ باتوں کے لیے۔ وہ اس کے گھر سے نکلا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی نصیحت آزما کر دیکھے گا۔ تب سے وہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اچھا تلاش کرنے لگا۔ حالت ویسی ہی تھی جیسے وہ بوڑھی عورت تھی۔ آہستہ آہستہ اسے سمجھ آ گیا کہ اس کی زندگی بہتر ہو گئی ہے، چاہے حالات خراب ہوں۔ اس نے مثبت رہنا سیکھ لیا اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوشی تلاش کرنا شروع کر دی۔ بوڑھی عورت کی کہانی پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھنے لگے کہ خوشی اس بات پر نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے یا آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ اس بات پر ہے کہ آپ زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ہر حالت میں خوش رہنا سیکھ لیا، بالکل اس دانہ بوڑھی عورت کی طرح، اور یوں گاؤں ایک خوشحال جگہ بن گیا، اس بوڑھی عورت کی بدولت جس نے یہ سبق دیا، انہیں سکھایا کہ اصل خوشی کے سارے راز۔ خوشی ایک ایسا انتخاب ہے جو دل سے آتا ہے، چاہے زندگی کتنی بھی مشکل ہو۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوشی مل سکتی ہے اور اچھائی پر توجہ دینا چاہیے۔ زندگی کے مسائل گزر جاتے ہیں لیکن مثبت سوچ ہمیں مضبوط اور خوش رکھتی ہے۔